اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ وہاں بھی آج ہم نے خلاصہ میں درس قرآن میں کہ کامل مومن وہ ہیں جب اللہ کا نام لیا جائے تو وجلت قلوبہم، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں جو اللہ نے دی۔ یہاں پہ بھی ہم نے پڑھا آج کی اس میں، اور اللہ کے ذات پر کیا ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہاں اللہ فرماتے اے ایمان والو کہہ دو لبیک، کیا حکم ہے کہ اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ذکر النعمت شکرہا، نعمت کا ذکر کرنا کیا ہے؟ اس کا شکر۔ کوئی کسی پر احسان کرے، یونس بھائی نے علی بیٹے پر احسان کیا۔ علی نے ایک دن کہا کسی کے سامنے، یار یونس بھائی میں بڑا بے روزگار تھا، مجھے گاڑی دلائی، تو یاد کیا نا گاڑی کو، تو یہ اس نے اس کا شکر ادا کیا۔ کیا ادا کیا؟ شکر ادا کیا۔ اب اللہ نے کتنے نعمتیں کی وہ تو ابراہیم میں اور سورہ نحل میں پڑھیں گے 35 اور 18 نمبرات میں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ نعمتیں اتنی ہم شمار ہی نہیں کر سکتے، شکر کیا کریں گے۔ اور وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا 52 نمبر 152 میں کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ لیکن بعض علماء نے یہ وہاں نکتہ لکھا کہ بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے اولاد یعقوب وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ کہتے لیکن اس امت کو کہا کہ ڈائریکٹ مجھے یاد کرو، ان کو کہا میری نعمت یاد کرو، لیکن یہاں امت مسلمہ کو بھی کہا میری نعمتیں۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ گھر ہے یا وہ بیوی ہے یا بچے ہیں یا صاف دانت ہے مضبوط؟ نہیں بتایا کہ میں تھوڑا سا نا دور لے جاتا ہوں ان کو، یہ پھر وہاں سے واپس دور آتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دولت ایمان، رسول اللہ کی غلامی ہے، کہ دولت ایمان سے نوازتے بڑی نعمت کیا ہو سکتی؟ حضور کا امتی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہم حضور علیہ السلام کا کیا کریں؟ ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے ہماری نبی کی شان، اس کی یہ سنت، ان کی یہ ادائیں، ان کی یہ ادائیں، یہ ہے حضور کی یاد۔ کیا حضور کا ذکر ہر چیز میں آپ کھاتے ہیں تو کہ کیسے کھانا کھائیں گے تو حضور کو یاد کرو کہ حضور نے کیسے ہمیں بتایا، کتنی انگلیوں سے کھائیں گے، کس انداز سے کھائیں گے، کتنا کھائیں گے، پانی کب پئیں گے، کیا کریں گے، سوئیں گے کیسے، اٹھیں گے کیسے، گھر سے کیسے نکلیں گے، گھر میں کیسے آئیں گے۔ تو ہر جگہ آپ نے اپنے نبی کو یاد کرنا ہے، یہ اس حضور کا ذکر ہے۔ اور نعتیں پڑھنا اور اچھا ہے کہ دنیا والوں کا کہ ہمارا نبی تو ایسی ہستی ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ سنت صحابہ بھی ہے۔ جب اللہ رب لم یزل اپنے کلام میں اپنی نبی کی تعریف کرتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور کون حضور کی تعریف؟ ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ان کے چاہنے والوں میں سے، اس لیے نہیں کہ حضور کی شان بلند ہو۔ سمجھ آئی؟ مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ۔ تو یاد رکھیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جب جو تم پر ہیں۔ جب ایک قوم نے چاہا اور انہوں نے اپنے ہاتھ دراز کے ان یبسطوا، سورہ مائدہ، اچھا آگے واقعہ وہ اس میں ہم نے تراویح میں پڑھا حابیل اور قابیل کا واقعہ، کہ حابیل نے قابیل کو کہا اگر تو میرے طرف ہاتھ بڑھائے گا ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میں تو تیرے قتل کے لیے اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تاکہ میرے گناہ اور تیرے گناہ، تو دونوں گناہ لے کے ڈوب جائے۔ تو بسط یبسطو، بڑھانا، بسطن فی العلم والجسم، کس کے بارے میں کہا تھا؟
طالوت کے بارے میں کہ یہ علم اور جسم دونوں میں تم سے کیا ہے؟ زیادہ ہے، اور اس کی ضرورت ہے بادشاہت کی، نہ کہ پیسے کی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں دولت مند ہونا چاہیے، تو کہ وہ تمہارے طرف ہاتھ بڑھائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا تم سے۔ ایک بار پیارے عقائد و جہان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کرام سے نجد کی طرف سے جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ ایک جگہ پہ دوپہر کا ٹائم تھا، قیلولہ کا ٹائم تھا، وہاں پہ انہوں نے آرام کیا۔ بہت سارے گنجان درخت تھے، ہر کوئی اپنے اپنے جگہ درخت کے نیچے سو گئے۔ پھر بعد میں حضور نے منع بھی کیا تھا کہ ایک ساتھ سویا کرو، الگ الگ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود تنہائی میں چلے گئے اور اپنا تلوار مبارک وہ ایک درخت پہ لٹکایا اور وہاں پہ آرام کیا۔ اتنے میں ایک بدوی وہ آیا، اس نے پیچھا کیا تھا کہیں موقع مل جائے۔ حضور کے دشمن تو دیندار لوگوں کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں، شیطان کے چیلے تو ہوتے لگے ہوتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی تلوار اٹھائی اور سونت لی اور کہا کون بچائے گا آپ تمہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ بعض روایت میں کہ جبرائیل آیا، اس کے ہاتھ سے تلوار نہیں چڑھا دی، اور ایک یہ ہے کہ ویسے کام نہیں لگا تلوار۔ اب جب اللہ کے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی مشیت کے علاوہ انسان کیا کر سکتا ہے، ہم ہر وقت اللہ کے دائرے قدرت میں ہوتے ہیں۔ ہم اگر کوئی کام کریں تو اللہ کا ارادہ اس میں ہوتا ہے لازمی، حکم الگ بات ہے، حکم نہیں ہے، لیکن ارادہ مشیت ضرور ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ چاہے تب یہ نہ روک سکے، ایسے نہیں ہے، لیکن یہ بات ذرا سمجھنے کی ہوتی ہے۔ تو اس سے تلوار گر گئی، حضور علیہ السلام نے بولا بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ بولا کوئی نہیں۔ اتنے میں صحابہ نے آواز سنی تو وہ بھی آ گئے، یہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان سے کچھ وہ نہیں کرو۔ حضور علیہ السلام آپ کو پتا ہے کہ کبھی اپنے ذاتی انتقام کسی سے نہیں لیتے تھے۔ بڑے عام دین کا معاملہ ہوتا تو پھر حضور سے کوئی سخت نہیں ہوتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے اتنے اچھے اخلاق سے ان سے پیش آیا کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ تفسیر ابو مسعود میں ہے کہ وہ بدوی مسلمان ہو گیا، واللہ اعلم بالصواب۔ اور اس میں یہ بھی کہ وہ اپنے قوم کے طرف پھر گیا، اور یہ اپنے قوم نے اس کو بھیجا تھا، تو اس لیے یہ جو ہے نا جمع کا صیغہ ہے کہ انہوں نے چاہا۔ تو کوئی سازش کرنے والے تو اکیلا تو نہیں ہوتا نا، دنیا کا قانون ہے کوئی اگر خودکش حملہ کرے کوئی کرے تو حکومت وقت وہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو گرفتار کرے کہ ان کے سہولت کار کون تھے، کس نے بھیجا، کیا پارٹی کون ہے یہ کہ ملک میں علاقوں میں یہ جو دہشت گردی پھیلاتی ہے، خود فرد تو نہیں کر سکتا نا، پیچھے کوئی نیٹ ورک تو ہوتا ہے نا۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے خلاف سازش کی، لیکن حضور علیہ السلام کے خلاف تو کوئی سازش کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اللہ ان کے محافظ، جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی نہیں چھڑ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیا، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ سے ڈرو مسلمانوں، اللہ پر بھروسہ کرو۔ خیال ہے کہ طبیبوں سے دوا اور بزرگوں سے دعا کرانا توکل کے خلاف نہیں، کہ یہ اسباب پر عمل ہے۔ میں نے کہا کہ اسباب بروکار تو لاؤ، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، بے شک اللہ نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ۔ کیا وعدہ؟ انبیاء کرام کے ذریعے سے یہ عہد لیا کہ اسے معلوم ہے کہ رب کے خاص بندوں کا کام رب کا کام ہے، کیونکہ یہ عہد نبیوں نے لیا تھا، مگر رب نے فرمایا ہم نے لیا۔ اور وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نقیبا، ان میں ہم نے 12 سردار جو ہے وہ قائم کیے۔ نقیب نقب سے بنا بمانا کھودنا اور کریدنا، یا اس سے مراد کیا ہے؟ تحقیق اور تفتیش کرنا، یعنی قوم کے حالات سے باخبر رہنا، سے معلوم ہوا کہ دینی سرداری و نمبرداری اہل کو دینا جائز ہے،
ایسے بہت سے سیاسی مسئلے مستنبط ہو سکتے ہیں۔ پیارے عقائد و جہان نے بھی بیعت العقبہ میں 12 انصاریوں کو نقیب مقرر فرمایا جو مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی انتظامی حالاتوں کو سنوارتے تھے۔ سردار ہوتے ہیں نا، ہر علاقے کے بڑے ہوتے ہیں، ایک نیٹ ورک تو قائم کرنا نا، ایسے تھوڑی دنیا کے حالات چلتے ہیں۔ تو وقال رب العالمین نے بنی اسرائیل سے کہا، وقال اللہ نے فرمایا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میں تمہارا مددگار ہوں۔ لئن اقمتم الصلاۃ، پھر وہی بات آ گئی کہ نماز کے علاوہ دین کمپلیٹ، جہاں بھی بات ہوگی نماز لازمی ہوگی۔ اگر کوئی مسلمان تمہاری مدد کر سکتے تو وہ نمازی ہوگا، کوئی مسلمان اگر مسجد آباد کر سکتے تو وہ نمازی ہوگا۔ مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہے تو پتہ چلا کہ وہ نمازی ہیں۔ بے نمازی کے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ یہ منافق ہے اور یہ جہنم میں ہے، لیکن کبھی اس کی یہ نہیں پڑھی۔ یہاں بھی دیکھا، اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو، وہاں پہ ہم نے کیا کہا بھی سورہ انفال میں کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 3 میں پڑھا تھا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، عام صدقے خیرات بھی۔ اور منافقین کے بارے میں آج کیا پڑھا، منافقین ایک دوسرے کو برائی کی دعوت دیتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ مساجد پر، بیوہ بے سہاروں پر منافق میں ایک نشانی ہے کہ وہ بخیل ہوگا، اور جو دوسرے خرچ کرتے ہیں وہ بھی انہیں ناگوار ہوتا ہے۔ اسے 2 مسئلے معلوم ہے، ایک یہ کہ بنی اسرائیل پر نماز زکوٰۃ دونوں فرض ہے، اگرچہ وہ ہماری نماز اور زکوٰۃ سے الگ۔ ہماری کتنی نماز دن میں 50 ہے نا، پڑھتے 5 ہیں حضور کے صدقے، اور ان پر کتنی تھی 2۔ ہمارا زکوٰۃ کا 2.5% ہے، ان کا تو 1/4 حصہ تھا، یہ کتنا فیصد ہوگا؟ 25%۔ 100 میں کتنے 25 ہو گئے، بہت زیادہ تھا ان پہ۔ اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار تقوی اور نیک اعمال ہیں۔ کسی وقت خصوصاً حالت جہاد میں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، سورہ انفال میں آج ہم نے 45 نمبر آیت میں پڑھا کہ ان کے لیے وہ آیت نمبر کون سا 60 میں پڑھا کہ ایسے تیاری کرو جس سے دشمن ڈرے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تو دشمن کے خلاف خاموش نہ رہتا۔ ملک پاکستان کو اللہ نے اس سے نوازا کہ ماشاءاللہ فوج اور ٹیکنالوجی ہم تقریباً دنیا میں مسلمانوں ملک میں سب سے 1 نمبر پر ہیں، اگرچہ مالی حالات ہمارے جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں، باقی جو ہے الحمدللہ فوج اور ہمارے اسلاف ماشاءاللہ، اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ اور اگر تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، انی معکم، شرط اور مشروط، جملہ شرطیہ تھا، اگر تم ایسے کرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اذا فات شرط فات مجھے، تم نماز نہیں پڑھو گے ہم تمہاری مدد نہیں کرے گی۔ اللہ نافرمانوں سے ناراض ہوتا ہے۔ وَآمَنْتُ بِرَسُولِهِ، اور یہ بھی کہ نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور تمام انبیاء کو مانو، لا نفرق بین احد من رسل، رسالت میں کوئی کسی کا انکار نہ کرے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُ، ان کی تعظیم بھی کرو، ان کی معلوم ہے کہ نبی کی تعظیم اہم عبادت ہے، اور بیعت بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ نبی کا نام بھی لے تو تعظیم سے لے۔ تو یہ استاذوں کی بات ہے، اہل سنت و جماعت تربیت کرتے ہیں کہ دیکھیں جب انبیاء کا ذکر ہو تو ادب سے لیا کریں۔ میں نے دوسروں کو دیکھا تو وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اس کو اتنی تمیز نہیں ہے، یوں بولو کہ بکواس کیا اس نے، ہاں، اور وہ ایک کہہ رہے امہات المومنین نے حضور کو فرمایا، بھائی عرض کیا، التجا کی، وہ کیا آپ کو صحابہ عرض کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، ہاں حضور حکم فرماتے ہیں، اور غریبوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ بولنا کس طرح یار، بڑے چھوٹوں کو کہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، چھوٹے بڑوں کو کہتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، چونکہ ان کو یہ بتایا گیا کہ ہمارے ان کے درمیان کوئی فرق ہو، وہ ہمارے جیسے تو آتا ہو، ہمارے جیسے نفع نقصان کا کوئی پتہ نہیں۔
بھائی اتنا پڑھتے ہیں لا قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، آگے الا ماشاء اللہ چھوڑ دیتے. اللہ ایسوں کے شر سے بچے، بولا امین. دنیا میں بہت ساری مخلوق سے فائدہ ہوتا ہے، بارش سے بھی فائدہ ہوتا ہے، سورج سے بھی فائدہ، روحانی فائدہ سب سے زیادہ جو انسان کو ہوتے ہیں وہ انبیاء سے، پھر اولیاء سے، علماء سے بہت بڑے فائدے ہوتے. یہ نہ کرو کسی سے فائدہ نقصان نہیں. حقیقت میں حقیقی مددگار تو اللہ ہے. ایک عالم دین کسی جگہ پہ کام کرتے تو فائدہ ہوتا نہیں ہوتا؟ بتاؤ. والد اپنے بچوں کی تربیت کرتے تو فائدہ ہوتا نہیں ہوتا؟ کوئی حاکم وقت اپنے ملک کے رعایا کا شام عبدالعزیز وہ عمر بن عبدالعزیز کو یاد کرتے ہیں، کیوں یاد کرتے ہیں؟ فائدہ دیا تھا نہیں دیا تھا امت کو؟ بھوکا رہا لیکن دوسروں کو کھلایا. اللہ تعالیٰ کی مدد الگ ہے، وہ خالق کل ہے، مالک کل ہے، حقیقی مددگار ہے. اسبابوں کی طرح کسی کی تعریف کرنا تو اس میں چڑھنا نہیں چاہیے، خواہ خواہ کے وہ غریب کو پتہ نہیں کہ کیا کر رہے ہیں. اور آگے فرمایا تم ان کی تعظیم کرو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو، مساکین پر خیرات کرو. گویا اللہ کو قرض دینا، ہاں دینا کیسا ہے؟ جیسا کہ کسی کی اولاد کے ساتھ کوئی بلائی کرے تو وہ کیا ہے؟ والد پر وہ اللہ کی مخلوق ہے نا، تو ان کو غریبوں پر خرچ کرنا یہ آپ اللہ کو دے. اللہ فرمائے اس کا بدلہ تو میں دوں گا. دنیا والے تو تمہیں بدلہ دے سکیں گے یا نہیں، لیکن اللہ کی رضا کے لیے دیا تو اللہ تمہیں ایک بجائے 10 دے گا، اور ایک بجائے 700 دے گا، اور ایک بجائے لا تعداد دے گا. اللہ کا وعدہ ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے؟ لَأُكَفِّرَنَّ، اور یہ بات کہ میں ضرور مٹا دوں گا انکم سیئاتکم، تم سے تمہارے گناہ. تو انسان جب توبہ کرتا ہے تو ان کے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. اگر کوئی کافر ہے تو وہ اگر کلمہ پڑھے تو اس کے تمام گناہ معاف نہیں ہوتے، یا ہوتے ہیں، حقوق العباد رہ جاتے ہیں. اگر کسی کا مال کھائے تو وہ دینا ہوگا. باقی شرک اس نے بت پرستی کی، نمازیں نہیں پڑھی، سب کچھ ختم. نماز اس کو قضا نہیں کرنی. سمجھ آئی؟ اللہ ان کے گناہ مٹا دیتا ہے. الاسلام یادم ما قبل، اسلام میں داخل ہونے والے کے لیے تمام ان کے گناہ ختم ہو گئے. اور ایک حج کے مبرور کا ذکر کیا، اور ہجرت کا حضور نے یہ فرمائے. وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ، صرف گناہ معاف نہیں کر دیں گے. کتنا کریم ہے. آج کوئی کسی کا گناہگار ہے اور وہ کہتے مجھے معاف کر دے. کیا کہہ دے؟ مجھے معاف کر دے. وہ معاف کر دے تو کتنا خوش ہوگا. اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ ارے تو معافی مانگ لے، ارے تمہاری غلطیاں کیا، میں تو تمہیں اتنی نعمتوں سے بھی نواز دوں گا، میں تو تمہیں بنگلہ بھی دوں گا، تمہیں ایک کاروبار بھی دوں گا. بولے کہ یار پھر کیا بات ہے، ہم تو اس لیے معافی نہیں مانگتے کہ ہم نے ان کا نقصان کیا، وہ جرمانہ لگائے گا. کہ نہیں بھائی، اس کا جرمانہ بھی تو بھرنا ہوگا. اللہ فرماتا ہے جرمانے نہیں بھرنے، بلکہ میں تمہارے گناہ بھی مٹا دوں گا. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 70. ان کے پورے گناہوں کے بدلے اللہ انہیں نیکی عطا کرے گا، نیکی عطا کرے گا. اور وَلَا أُدْخِلَنَّكُمْ، اور داخل کر دے گا انہیں کیا؟ جنات، باغاتوں میں. باغات عالم برزخ سے گزرنے اور محشر کے میدان سے فارغ ہونے تک تمام نعمتیں. اس کی قبر بھی جنت کے باغیچے ہیں، اور جنت کے پھل اور میوے مل رہے ہیں. اور جب محشر کے میدان میں تو عرش کا سایہ ہے، اور حضور علیہ السلام کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ہے. اور انتظار میں بیٹھے کہ اب جنت میں جانا ہے. جیسے ایئرپورٹ پہ کوئی بیٹھا ہوتا ہے، کہتے اب تو ہم نے مدینہ منورہ کے سیر پہ جانا ہے، تو دل باغ ہوتا نہیں ہوتا کہ آج تو مدینہ منورہ جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسے باغاتوں میں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. 4 قسم کی نہریں. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، جو کفر کرے، انکار کرے، اس کے بعد کفر کرے تم میں سے، تو وہ بھٹک گیا، ضلّا، بہک گیا سیدھے راستے سے، اور جہنم میں پہنچ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 نقیبوں کو قوم جبارین کے حالات کے تفتیش کے لیے بھیجا، جبکہ
آپ بنی اسرائیل کے کو لے کر ان سے جنگ کرنے جا رہے تھے، ان نقیبوں سے فرمایا کہ تم ان قوم سے نہ بتاؤ کتنے بڑے بڑے ہیں، کسی کو ڈراؤ نہیں۔ وہ آئے تو بتا دیا، بولے بڑے اتنے طاقتور تھے۔ وہ بولے پھر کہنے لگے تو جا اور تیرا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ ہاں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ، ڈر گئے تھے۔ تو انسان کو چاہیے اللہ کے حکم کے سامنے وہ عقل کے ترازو سے کسی چیز کو نہ تولے، بلکہ وہ توکل علی اللہ، کیونکہ یہ جان مال سب کچھ اللہ نے دیا۔ جب اللہ کا حکم آ جائے، حضور علیہ السلام کا فرمان آ جائے، پھر یہ نہ دیکھے کہ میرا عقل یہ اس کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں، بس اس کے سامنے پھر وہ عقل ختم ہو جائے۔ کریم اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن مجید کے تعلیمات سے بہرامند فرمائے۔ حاضرین سامعین کو سب کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، کہ انہیں حسد جیسے بیماریوں سے بچائے، ماہ رمضان کی فیوزات برکات سے مالا مال فرمائے، ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرات، زندوں کو دین اسلام پر جینا اسی پر موت، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا فرمائے، اللہ انہیں امن کا جینا، امن سے رہنا، فلسطین کے بیت المقدس کو آباد کرنا، ہم سب کو مل کر یا اللہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف حرمین شریفین کی مسجد نہیں، دنیا کے جہاں بھی مسجد ہے تو انما یوم مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آج جو ہم نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 18 میں پڑھا کہ مسلمان اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کی تعمیر اور حفاظت کر دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر متحد کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔